جہاں تک بات مدنی چینل کی ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہے یا دعوت اسلامی کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں گوشے جو ہیں ان پر گھنٹوں بھی گفتگو کی جائے تو ان کے اوصاف، ان کا کام، اس کو اجاگر نہیں کیا جا سکتا۔ بنیادی چیز جو میں نے دیکھی کہ آج ہمیں اپنے گھر کے اندر کسی کو کسی بات پر قائل کرنا پڑ جائے، کنونس کرنا پڑ جائے، باپ بیٹے کو قائل نہیں کر سکتا، ماں بیٹی کو قائل نہیں کر سکتی، کجا کہ کسی کی سوچ، اس کے نظریات اور اس کی قلب و نظر اس کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دینا، اور پھر ایسی تبدیلی لانا کہ جو باطن کی زمین سے اٹھتی ہے اور ظاہر پر چھا جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے دعوت اسلامی میں دیکھتا ہوں کہ ایسی تبدیلی امیر اہل سنت لاتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ بندہ جو دین سے برگشتہ ہے، دین سے دور ہے، دین سے بھاگتا ہے، اور جب دعوت اسلامی سے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے یا رابطہ ہوتا ہے یا اس کی تعلیمات کو دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ بندہ ایسے رنگ میں رنگا جاتا ہے کہ اس پر پھر کوئی اور رنگ نہ چڑھتا نظر آتا ہے نہ غالب دکھائی دیتا ہے۔ ایک ہی رنگ غالب دکھائی دیتا ہے، وہ ہے دعوت اسلامی کا اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے نظریات اور افکار کا۔ اور آپ کے نظریات افکار کیا ہیں؟ امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انقلاب ہے جس کا ہم جتنا بھی چرچا کریں گے، جتنا بھی ذکر کریں، میں اس کو بہت کم سمجھتا ہوں۔ اور پھر مجھے یعنی حیرت ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی نے کہاں کہاں قدم رکھا۔ آپ یہ دیکھیے، میں نے دیکھا دعوت اسلامی کے بھائیوں کو، میں نے دیکھا بنیادی چیز جو میں نے ان کے اندر دیکھی وہ خوش خلقی ہے۔ رسالت امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ قیامت کے دن تمہارے یہ اخلاق نامہ اعمال کے اندر سب سے بھاری نیکی ہوگی۔ میں نے کبھی انہیں اپنے جامع سے باہر نہیں دیکھا، نہایت محبت سے بات کریں گے، نہایت احترام سے، نہایت عقیدت سے، لوگ انہیں کسی طرح بھی ہرٹ کریں لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے، کبھی پرواہ نہیں کی۔ اپنے مشن کے اندر وہ ڈیووٹڈ بھی ہیں اور ڈیڈیکیٹڈ بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہی ان کی کامیابی کی وجہ اور یہی ان کا جو ہے وہ کامیابی کا راز ہے، اور ان کی تمام تر کامیابی اسی میں مضمر ہے کہ انہوں نے اپنے حسن خلق کو جو ہے وہ بنیاد بنایا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اندر جو سب سے بنیادی خوبی یہ ہے، ان کے ظاہر و باطن جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ میں ڈھلا نظر آتا ہے، بلکہ ان کے رگ و پے کے اندر، ان کے ایک ایک رگ و ریشے کے اندر ہمیں سیرت مصطفیٰ جو ہے وہ نظر آتی ہے، چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زبان سے بات نکالتے ہیں اور لوگ سر کٹوانے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہی تو ان کا کمال ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرتے، خود ان کا عمل نہ ہوتا، تو میں نہیں سمجھتا، اور یہ قدرتی سی بات ہے، ایک مبلغ، ایک عالم اگر خود بعمل اور صالح ہے، اس کی بات میں تاثیر بھی نسبتاً زیادہ ہوگی۔ کچھ جا کے وہ اگر خود بے عمل ہے، اس کی بات لوگوں کو شکوہ رہتا ہے، گلہ رہتا ہے، جی ہماری بات جو ہے لوگ سنتے ہیں، سر سے گزر جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ عمل جو ہے اس میں کوتاہی اور کمی ہے، عمل کو جو ہے وہ معیار پہ لایا جائے، اس کے بعد پھر تبلیغ کی جائے، تو کیسے ممکن ہے کہ تبلیغ جو ہے مؤثر نہ ہو؟ تو امیر اہل سنت کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات کو شریعت مصطفیٰ میں ڈھالا، اپنے آپ کو پابند کیا، اپنی حدود و قیود کو مقرر کیا، اور اس کے بعد جو ہے میدان میں اترے۔ اور جہاں تک مدنی چینل کی بات ہے، اب یقین جانے جب بھی ٹیلی ویژن کھولتے مختلف چینل چلتے تھے، اور مخصوص قسم کے نظریات اور مخصوص مکاتب فکر کے نظریات جو تھے وہ لوگوں کو انجیکٹ کیے جا رہے تھے۔ لوگ مجھ سے جمعے میں چٹیں دے کے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی وہ فلاں چینل پر یہ بات ہوئی، اس کے بارے میں رائے دیں، جی فلاں چینل پر بات ہوئی، تو بہت پریشانی ہوتی تھی۔ خدا کرے کوئی تو اٹھے، کوئی تو ایسی شخصیت ہو جو کم از کم ان کا سد باب کرے اور ان کے آگے بند باندھے کہ کم از کم ان کا جو ہے روک تھام کیا جا سکے۔ الحمدللہ مدنی چینل جو میدان میں آیا اور آنے کے بعد جو ہے نظریات، حقیقی نظریات جو ہے، حقیقی اسلام کی تصویر کو پیش کیا، اس کے جو ہے روح جو ہے اسلام کی وہ سامنے پیش کی، لوگوں کو نظر آئے، نظریات، افکار دیکھا اور اسلامی تعلیمات کو دیکھا، اور الحمدللہ بہت بڑا کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت تھی۔ مدنی چینل جس اعتدال سے اور جس حقیقت پسندانہ انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی مثال آپ ہے، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور دعوت اسلامی کے بھائیوں کو میں نے دیکھا، اتنے منظم طریقے سے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور ڈیووٹڈ لوگ ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میرے کو ساتھ تشریف لائے اور وہ فرما رہے تھے مجھے کہ جی میں نے دعوت اسلامی کے اندر بات دیکھی کہ نوجوان نسل کو میں نے دیکھا کہ عید کا دن آیا ہے انہیں خبر ہی نہیں ہوتی، انہیں پتہ نہیں کہ عید آئی ہے یا نہیں آئی، یہ سورج طلوع کہاں سے ہوا اور یہ غروب کہاں ہوا۔ 3 دن جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ انہوں نے اپنے وقت پر دیے ہیں دعوت اسلامی کے لیے۔
آج ہماری نوجوان نسل جو ہے گانے بجانے میں اور مختلف کھیلوں کے اندر مصروف ہے، لیکن الحمدللہ میں نے سب سے بڑا انقلاب جو دیکھا کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ نوجوان نسل کو اس نے افیکٹ کیا ہے، اور ایسا افیکٹ کیا ہے کہ نوجوان بچے، نہایت خوبصورت بچے، انہیں دنیا و مافیا کی خبر ہی نہیں کہ گانا کیا ہے، بجانا کیا ہے، یہ معاملات کیا ہیں، جھوٹ کیا ہے، فریب کیا ہے، دھوکے بازی کیا ہے، ہم نے کسی کو کیسے لوٹ مار کرنی ہے، یہ کیسے لباس پہننا ہے، کیسے اپنے فیشن کرنے ہیں، ہر بات سے بے خبر، سر پر امامہ سجائے، داڑھی شریف سجائے، جناب وہ بالکل اپنی راہ میں جو ہے وہ چل رہے ہیں اور اپنے راستے کی طرف گامزن ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جتنی تعریف و توصیف کی جائے میں سمجھتا ہوں نہایت کم ہے، بلکہ میں نے تو اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ گھنٹوں صرف ہو جائیں گے، لیکن یہ ہمہ جہت جماعت، اس کے ہمہ جہت مقاصد جو ہیں ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ میری دعا ہے امیر اہل سنت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت پر ان کا سایہ قائم و دائم رکھے، سلامت رکھے، اور یہ جماعت جس طرح بڑھ رہی ہے اور جتنے آسن طریقے سے بڑھ رہی ہے، اور جتنے آسن طریقے سے بڑھ رہی، خدا کرے یہ بڑھتی چلی جائے، اور یہ چینل جو ہے جس طرح آگے قدم بڑھا رہا ہے اور جتنے اعتدال کے ساتھ ماڈریٹ انداز میں، خدا کرے کہ یہ سلسلہ یوں بڑھتا جائے۔ میری دعائیں مدنی چینل کے لیے، امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کے لیے اور دعوت اسلامی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے اور اس مشن کو جو ہے کامیابی تک پہنچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔